جو اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی، اللہ سے نہیں ہوگی۔ جو مومن ہے نا، ایمان والا، اس کا گمان کیا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا گمان یہ ہے کہ میری ملاقات اللہ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ الرحمن، جنت کے اندر ملاقات ہوگی۔ لیکن کافر جو تھے مشرک مکے کے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ ہمیں اپنا رب دکھاؤ، اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم تاکہ ہمیں یقین ہو، فرشتے نہیں آ رہے، فرشتے دکھاؤ۔ فرمایا کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، وہ کہتے ہیں کہ اپنے تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فرشتے نازل نہیں ہو رہے، فرشتے نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ کی عدالت لگی ہوگی تو یہ بدبخت لوگ بھی وہاں ہوں گے، تو جب ان کی نظر فرشتوں پر پڑے گی، فرشتوں پر پڑے گی تو ان کے طوطے اڑ جائیں گے، ان کے طوطے اڑ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے فرشتوں کو دیکھ کے، کہیں گے ہم کس بھول میں رہے، کس غلطی میں رہے، ہم تو کہتے تھے فرشتے ہے ہی نہیں، رب ہے ہی نہیں، آج اللہ کی عدالت بھی لگ گئی اور فرشتے بھی نظر آ گئے۔ فرمایا پھر ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، پھر سیدھا جہنم میں جائیں گے اور فرشتے انشاءاللہ ان کو پیو کے چھتر ماریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو فرشتوں پر ایمان، تو مومن جو ہے وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھے، یہ ایمان کا سب سے پہلا جز اور حصہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جو ہے نا ایسے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اپنے دانتوں میں ڈال کے کاٹ رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، وہ کیا کہیں گے؟ ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتا۔ اور دوسرا وہ ان کو صدمہ کیا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا، میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے میرے پروردگار سے دور کر دیا، میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا سجن اپنا بیلی نہ بنایا ہوتا جس بدبخت نے مجھے نشے پر لگا دیا، مجھے میرے رسول کی نافرمانی پر لگا دیا، جس دوست نے، جس سجن اور بیلی نے مجھے قرآن و حدیث سے دور کر دیا۔ یا ویلتا، یا ویلتا، وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو سجن جو ہے، بیلی، وہ دیکھ کے بنانا چاہیے، جو اللہ سے دور نہ کرے، رسول اللہ سے دور نہ کرے قرآن، بلکہ اس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے، اس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے فرمایا الحب للہ والبغض، محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور نفرت بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے؟ تعلق ختم کر دو، پھر پتہ چلے گا نا آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی۔ آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کا ذاتی کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ کوئی اس کا نفرت کرنے کی کوئی دین کا معاملہ ہو کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے میں اسے نفرت رکھتا ہوں۔ لیکن آج یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے، تو سورہ شعراء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، ان پر جو عذاب نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ بتایا بھی تھا پچھلے سپاروں میں۔ تو ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیسے اٹھا کے غرق کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر
موجود ہے سورہ شعراء کے آغاز میں۔ فرمایا کہ نبی ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ تو محترم بھائیو، انبیاء کی جو تکذیب ہے، بلکہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 نبی ہیں، ان سب کو ماننا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی ایک نبی کو بھی جھٹلانا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں نا، جو انہوں نے تبلیغ کی ہے نا، دعوت دی ہے، اس دعوت کے بدلے انہوں نے اپنی قوم سے کوئی بدلہ حاصل نہیں کیا۔ اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کے بدلے انہوں نے قوم سے کچھ حاصل نہیں کیا، اور یہ لالچ نہیں رکھا کہ ہم تبلیغ کریں گے، ہم دعوت دیں گے تو یہ ہماری قوم ہمیں کچھ دے گی۔ اللہ کی قسم ہے، انبیاء نے دعوت دی، پیسے نہیں ملے، مال نہیں ملا، بلکہ کیا ملا؟ پتھر ملے۔ انبیاء نے دعوت دی، کیا ملا؟ گالیاں ملی، تانے ملے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں تو ملا ہے نا اسلام، ایسے پلیٹ میں حاصل کیا ہے ہمیں نے اسلام، اس لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے، ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ لیکن انبیاء دیتے تھے تو کام الٹ تھا۔ تو انبیاء صرف اور صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتے تھے اپنی تبلیغ کے بدلے کہ ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو انہوں نے قوم سے کوئی لالچ اور تمنا اور ہرس نہیں رکھی سوائے اللہ کے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ابراہیم نے جب اپنی قوم سے پوچھا نا کہ یہ جو بتوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ کیا آپ کو یہ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں؟ قوم نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں پوچھتے ہو؟ قوم کہتی ہے ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے تھے، ہم اس لیے پوچھتے ہیں۔ یہ جواب دیا انہوں نے، کتنی جہالت والا جواب ہے۔ فرمایا ہماری قوم پوچھتی تھی، ہم اس لیے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کے خلاف ہوں۔ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں، جو رب ہے، میں ان کے خلاف ہوں۔ میری وفا، میری محبت اس رب العالمین کے لیے ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو مجھے بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب وہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ مجھے معاف کر کے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ ابراہیم نے کہا میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ نہیں، میں آپ کے معبودوں کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس واقعے کا بھی اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے نازل کرنے کی تصدیق فرمائی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن نبی کریم نے خود لکھا ہے، یا وہ صہیب رومی سے لکھوایا ہے، یا یہ کہانیاں قصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مرتبہ پھر رد فرمایا، کہا نہیں، یہ قرآن عربی زبان میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ یہ حق اور سچ والی کتاب ہے، یہ کوئی کہانیاں کسے نہیں۔ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر سورہ شعراء میں فرمایا کہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ ہر جھوٹ بولے جانے والے گناہ میں نازل ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ ہر جھوٹ بولے جانے والے گناہ میں شیطان شامل ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو بھٹکے ہوئے شاعر ہیں نا، شاعر، یہ شاعر جو ہم بے شمار شاعر ہیں، فرمایا بھٹکے ہوئے شاعروں کی شاعری میں بھی شیطان شامل ہوتا ہے۔ شاعری کا رد فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ آپ دیکھیں نا، یہ فرمایا کہ وادی یہیمون، یہ جو شاعر ہیں یہ وہم کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنی مستی میں جو ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھی جا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کری جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ اس جملے میں کیا لکھ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں ہو رہا، قوم گمراہ ہو رہی ہے، اور یہ شاعر اپنا قلم چلائی جا رہے ہیں۔ جو گمراہ شدہ شاعر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ان کے اندر شیطان ہے، اور شیطان ان کی شاعری میں شریک ہے، اس لیے شاعروں سے بچنا چاہیے، شاعروں سے بچنا۔ آج کل ہر بندہ شاعر بنا ہوا ہے۔
جس کو وہ کہتا ہے جی، وہ کہتا ہے نا ٹوٹا ہوا عشق دا ٹوٹیا ہوا شاعر بنا ہر بندہ ہی، جنوں کوئی عشق دا روگ لگ جاتا وہ شاعر بن جاتا۔ ایسے شاعروں سے بچنے چاہیے، یہ گمراہ لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا رد فرمایا، لیکن جو حقیقی شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تو شعروں میں پڑھتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شعروں کے اندر بیان کرتے تھے۔ لیکن جو حقیقی شاعری ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ شاعری کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو بے مثال معجزات ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو معجزے دیے ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی حضرت رب العالمین نے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کے علم اور ان کی حکومت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کا وارث جناب سلیمان کو بنایا، ان کے علم اور ان کی حکومت کا وارث جناب سلیمان کو بنایا، اور جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع جنات کو بھی کیا، ہواؤں کو بھی کیا، اور پرندوں کی بولیاں جناب سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دی۔ ہوائیں ان کے تابع تھیں، فضائیں، ہوائیں، جن اور انسان ان کے تابع تھے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان کا واقعہ نقل کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب گئے اپنے محل میں تو کیا دیکھا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ دیکھا کہ ہدہد دربار میں نہیں ہے، غصہ چڑھ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہنے لگے کہ اگر آج ہدہد نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا اس ہدہد کو عذاب دوں گا، شدید قسم کی سزا دوں گا، یا ہدہد کو ذبح کر دوں گا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اچھا کچھ وقت گزرا تو ہدہد اڑتا آ گیا، کہنے لگا جناب سلیمان میں آج ایک ایسی بستی سے میرا گزر ہوا ہے کہ جس میں ایک عورت کی حکمرانی ہے۔ کس کی حکمرانی ہے؟ عورت کی حکمرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں پر اللہ کی نعمتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ سورج کی، سورج کی عبادت کر رہے ہیں اس بستی کے لوگ۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ یہ ہدہد جناب سلیمان کو یہ بتا رہی ہے واقعہ کہ اللہ کے نبی وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور حکمرانی کس کی ہے؟ عورت کی۔ جناب سلیمان کے لیے نئی خبر تھی، ہدہد کو چھوڑ دیا اور خط لکھا ملکہ کے نام، وہاں کی جو عورت تھی اس کو خط بھیجا، اس نے خط پڑھا، اس نے خط کے بدلے جناب سلیمان کو کچھ تحفے بھیجے۔ کیا بھیجے؟ تحفے بھیجے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ ان تحفوں سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ایسے تحفوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام، چونکہ جن بھی ان کے تابع تھے، جن، انسان، ہوائیں، فضائیں، پرندے سارے، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن، انسان۔ تو جناب سلیمان نے کہا آپ میں سے کون ہے جو اس عورت کو تخت سمیت، اس کے یعنی بادشاہ تھی نا، ملکہ تھی، اس کے تخت سمیت اس کو میرے پاس لے کے آئے، آپ میں سے کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیکا۔ ان میں سے ایک جن تھا، وہ کہنے لگا کہ جناب سلیمان میں چند منٹوں میں اس ملکہ کو تخت سمیت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان ابھی اس نے یہ بات کی تو ایک بندہ اور بول پڑا، وہ انسان تھا۔ پہلے جن نے کہا، پھر ایک انسان تھا، اس کے پاس نا کافی علم تھا، کتاب اس نے پڑھی ہوئی تھی اور بڑا اس کے پاس علم تھا، اسماء اعظم کا بھی اس نے علم سیکھ رکھا تھا، یعنی کافی علمی بندہ تھا۔ پہلے جن نے کہا میں لے آتا ہوں اس ملکہ کو تخت سمیت آپ کے پاس۔ پھر وہ انسان کہنے لگا کہ جناب سلیمان آپ کی کروٹ بدلنے سے پہلے میں اس ملکہ کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آنن فانن اس بندے نے اپنے علم کے ذریعے جناب اس عورت ملکہ کا تخت اٹھایا اور ملکہ سمیت حضرت سلیمان کے محل میں لے آئے۔ جب ملکہ کا تخت اور ملکہ
جناب سلیمان کے محل میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان، کیونکہ وہ سورج کی پوجا کرتی تھی ملکہ، وہ عورت اور اس کے بستی کے لوگ، تو جناب سلیمان نے نا اس عورت کی جو اس عورت کا تخت تھا نا ملکہ کا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اس کے تخت کو بدل دیا۔ پھر پوچھا، کہا اے عورت مجھے بتلا کہ کیا یہ تیرا تخت وہی ہے؟ کہنے لگی ہاں وہی ہے۔ اس کو پتہ نہ چلا، یہ اللہ کے نبی نے اس کو آزمایا، میں آگے بتاتا ہوں کیوں آزمایا۔ اس کا تخت بدلا لیکن اس کو پتہ نہ چلا۔ پوچھا کیا تیرا تخت وہی ہے؟ اس نے کہا جی وہی ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان نے اس عورت کو ساتھ لیا ملکہ کو، اور اپنے محل کے ایک مخصوص حصے میں چلے گئے۔ اس مخصوص حصے میں جو فرش تھا نا وہ شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ کون سا؟ شیشے کا فرش لگا ہوا تھا، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے پانی ہے نیچے۔ کیا ہے؟ پانی لگتا تھا، ہے شیشہ تھا۔ جناب سلیمان نے اس ملکہ کو ساتھ لیا اور اس حصے میں چلے گئے۔ جب وہ شیشے والے فرش میں چلنے لگی ملکہ تو اس نے ایسے اپنی وہ اٹھا لی، کپڑا اٹھانے لگ گئی کہیں گیلا نہ ہو جائے۔ جناب سلیمان نے کہا یہ پنڈلیوں سے کپڑا کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہنے لگی کہیں گیلا نہ ہو جائے اس لیے میں اٹھا رہی ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا ارے عورت یہ پانی ہے، اور یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ کہا ملکہ عورت تو پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکی، پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی، تو عبادت کرتی ہے، پوجا کرتی ہے سورج کی، پوجا کرتی ہے سورج کی۔ فرمایا جس طرح تو اس پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکی، اس طرح تو سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکی۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ ہدایت والا نور، صراط مستقیم۔ فرمایا جس طرح تو اس شیشے کے فرش اور پانی میں فرق نہیں کر سکی، بالکل اسی طرح تو سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکی۔ مانتا ہوں سورج کی روشنی بڑی ہے، ساری دنیا روشن ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نور سے دل روشن ہوتے ہیں، انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وہ ہدایت تجھے، تو نے اس نور کو دیکھا نہیں، اس نور سے تو بھٹکی ہوئی ہے۔ تو اس عورت کو سمجھ آ گئی، اس عورت کو، ملکہ کو سمجھ آ گئی۔ فوراً سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اپنا رب مانا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ آخر میں 19ویں سپارے میں سارا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔